إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی 25ویں کڑی یا 25واں باب ہے، باب بیان شیء من انواع السحر، یعنی جادو کی کچھ مزید شکلوں کا تذکرہ، جادو کی کچھ قسموں کی وضاحت اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے کی ہے۔ معزز حاضرین، اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے تقریباً 5 احادیث کا ذکر کیا ہے اور 6 فوائد و مسائل کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں، امام احمد کی روایت بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت۔ قال عوف، العیافہ زجر الطیر، والطرق الخط یخط بالارض، والجبت قال الحسن رنۃ الشیطان، اسنادہ جید۔ قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ عیافہ، طرق اور طیرہ یہ تمام کے تمام جادو کی اقسام ہیں، جبت کی اقسام ہیں۔ اور جبت کے تعلق سے گزشتہ درس میں ہم نے جانا تھا کہ جبت، اس کے جو مختلف معنی ہیں اس میں سے ایک معنی جادو ہے۔ تو جادو کی کچھ قسموں کا اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا ہے۔ عوف جو کہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں العیافہ کا جو اس میں ذکر آیا ہے، عیافہ سے مراد زجر الطیر۔ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ پچھلے زمانے میں لوگ اگلی قسمت کو جاننے کے لیے، اپنے کسی عمل کے فائدے نقصان کو پہچاننے کے لیے کسی درخت پر بیٹھے کسی پرندے کو اڑاتے، اسے ڈانٹتے، اسے آواز لگاتے، پرندہ وہاں سے اڑ جاتا۔ اڑ کر کے پرندہ اگر دائیں طرف جائے، رائٹ سائڈ اگر جائے تو نیک فال لیتے، کہتے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر ہے، مجھے کر لینا چاہیے، کامیابی ملے گی۔ اور اگر وہی پرندہ اڑ کر کے دائیں جانے کے بجائے بائیں چلا جائے، لیفٹ سائڈ چلا جائے، تو کہتے کہ کام کامیاب نہیں ہوگا، مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، کام سے رک جایا کرتے، جس کا ارادہ کیا ہوتا اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ معنی ہے عیافہ کا۔ اور دوسرا جو لفظ ہے اس میں الطرق، الطرق کہتے ہیں زمین میں لکیریں کھینچنا۔ مختلف لکیریں کھینچ دیتے، کئی لکیریں جمع ہونے کے بعد 2 کر کے دونوں طرف سے لکیریں مٹاتے آتے۔ آخر میں اگر 2 لکیریں باقی رہ جائیں یا 1 لکیر باقی رہ جائے، ایسے ہی ہوگا، گنے بغیر آپ لکیریں کھینچ دیں، کوئی چیز ڈال دیں، 2 کو ہٹاتے جائیں، آخر میں یا تو 1 بچے گی یا تو 2 بچے گا۔ اگر 1 بچتی تو اس کا ایک معنی لیتے، 2 لکیریں بچتی اس کا ایک معنی لیتے۔ تو اس لحاظ سے وہ ان اعمال کے ذریعے اپنے مستقبل کے اعمال کی تعیین کرتے تھے، مستقبل کے کاموں کی تعیین کرتے تھے کہ کام ان کے لیے فائدہ مند ہے، کرنا چاہیے، یا کام ان کے لیے نقصان دہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو لفظ ہے اس میں الطیرہ، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا۔ جیسے ہمارے درمیان بھی بعض چیزیں مسلمانوں کے درمیان رائج ہو چکی ہیں، بلی راستہ کاٹ دے تو سمجھیں کہ کام میں ناکامی ہوگی، پلٹ کے آ جائیں۔
یا رات میں آئینہ دیکھ لیں تو اس کو منحوس سمجھنے لگیں، یا پھر صبح صبح کسی پہ نظر پڑ جائے تو کہیں کہ سب سے پہلی نظر اس پہ پڑی ہے، مجھے بھی آج پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا۔ یہ جو بدشگونی لے جاتی ہے، یا اسی طریقے سے رات میں ناخن کاٹ لیں، یا پھر ایسی بہت سی چیزیں جو مسلم معاشرے میں غیر مسلمانوں سے یا مسلم معاشرے میں جہالت کی وجہ سے آ گئی ہیں، جو بدشگونی کا والا عمل ہے، نحوستوں کے لینے والا عمل ہے، اس کے تعلق سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی جبت میں سے ہے، یہ بھی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور کہتے ہیں والجبت قال الحسن رنت الشیطان، جبت یہ شیطان کی چیخ ہے، یہ شیطان کی پکار ہے۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے جو بات واضح کرنا چاہی وہ یہ ہے کہ پچھلے باب میں جادو کا ذکر گزر چکا ہے۔ جادو کے تعلق سے ہم نے پڑھا آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ جادو کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کرانا کفر ہے، یہ تمام چیزیں کفر کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور جادوگر کی سزا جیسا کہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھا قتل ہے، اگر کوئی جادوگر پکڑا جائے تو اس کی سزا قتل ہے، اور صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے جادوگروں کو قتل بھی کیا ہے۔ تو جب جادو کے تعلق سے بات گزری جو کہ توحید کے منافی ہے، اور ہم نے یہ بھی گزشتہ درس میں جانا تھا کہ کوئی بھی جادو ہو، جادو میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور شیطان اس وقت تک انسان کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ اس کو کرا دے، اس کو شرک میں نہ ڈال دے، شیطان اس کی مدد نہیں کرتا، اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس وجہ سے جادو شرک کے منافی ہے، جادو توحید کے منافی ہے، توحید کی ضد میں ہے، توحید کو توڑنے والا عمل ہے۔ تو چونکہ کتاب التوحید یہ ہے، توحید سے متعلق باب ہے، توحید سے متعلق مسائل ہیں، تو یہاں پر جادو کی اور کیا قسمیں ہیں جس سے توحید پر ضرب پڑتی ہے، توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے، انسان کی توحید باقی نہیں رہتی، ان مسائل کا تذکرہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو جادو کے بعد یہ چیزیں بھی یہاں پر ذکر کر دیں، یہ چیزیں بھی یہاں پر بیان کر دیں کہ یہ تمام کے تمام جادو کی اقسام میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر امام حسن نے جو جبت کے تعلق سے کہا کہ رنہ ہے، یہ چیخ آواز کے معنی میں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آواز سے مراد جتنی گانوں کی آوازیں ہیں، موسیقی کی آوازیں ہیں، حرام آوازیں ہیں، یہ تمام کی تمام اس میں داخل ہیں، اور یہ تمام کی تمام وہ ہیں جس کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے، جس کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، یعنی تم اپنی پوری طاقت کا استعمال کر لو، اپنی آواز کا استعمال کر لو۔ تو اس طریقے سے جو موسیقیاں بجتی ہیں یہ بھی شیطانی عمل ہے، شیطان شرک کے کفر کی طرف دعوت دینے کے لیے بلاتا ہے۔ تو یہاں پر حسن نے کہا کہ جبت رنہ کے معنی میں ہے، اور جبت کا ایک اور معنی جادو ہے، اور یہ تمام کی تمام جادو کی قسموں میں سے قسم ہے۔ اور معزز حاضرین، اس میں جو چیزیں ذکر کی گئیں، عیافہ، پرندے کو اڑا کر کے قسمت کو پہچاننا، یا پھر لکیر کھینچ کر کے، لکیروں کو مٹا کر کے، لکیر کو دیکھ کر کے اپنی قسمت کو جاننے کی، مستقبل کو پہچاننے کی کوشش کرنا، یا اسی طریقے سے شگون لینا، بدفعلی لینا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس میں غیب کے علم کا ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ مستقبل غیب ہے، مستقبل کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ پر اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اللہ کے تعلق سے اچھا سوچنا چاہیے، اور بہتر کام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے بندہ اگر مستقبل کو جاننے کے لیے ان طریقوں کو اپنائے جو طریقے توحید میں خلل انداز ہوتے ہیں، توحید میں اس کی خلل پیدا کراتے ہیں، تو یہ چیزیں یاد رکھے اس کی توحید کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔
تو غیب کو پہچاننے کی کوشش کرنا، غیب کا دعویٰ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رکھیں توحید کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور توحید میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات میں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی علام الغیوب ہے، وہ غیب جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے غیب کے دعوے نہیں کیے جاتے ان پرندوں کو اڑا کر کے، یا آج کل کے زمانے میں پرندوں کے ذریعے کوئی کتاب لا کر کے اس کو کھول کر کے قسمت کو پہچاننے کے ذریعے، یا ایسٹرولوجی کے ذریعے کسی کے پیدائش کی تاریخ کو دیکھ کر کے اس کا کوئی نشان یا سمبل مقرر کر کے اس کو دیکھ کر کے پہچاننا کہ آج کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں توحید کے منافی ہیں، اور ان تمام کو شریعت نے سختی سے منع کیا، ان تمام سے شریعت نے سختی سے روکا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی چیزیں انسان کو اللہ کے دین، اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، شریعت کی پابندی سے روکتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت میں ناجائز اور منع ہیں، جن میں سے گانا، موسیقی، یہ چیزیں بھی ہیں۔ اسی وجہ سے جبت کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں شیطانی وسائل ہیں، شیطانی ذرائع ہیں، شیطانی وساوس ہیں، شیطانی مکر ہیں۔ ان تمام سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ بندہ موسیقی کا استعمال نہ کرے، بندہ گانوں کو استعمال نہ کرے۔ یہ موسیقی اور گانے انسان کو فحاشی کی دعوت دیتے ہیں، اور فحاشی انسان کو قدم قدم لے کر کے اللہ کی توحید سے دور کرتی ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی آدمی ستاروں کا علم حاصل کرے، ستاروں کا علم حاصل کرے، شعبة من النجوم، دیکھیے نجومی کاہن یہ وہ لوگ ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کے مستقبل کو بتاتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر کے کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دیتے ہیں۔ تو اس سے سختی سے روکا گیا، جیسا کہ آگے حدیثیں آئیں گی، کاہنوں کے پاس جانے سے، نجومیوں کے پاس جانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے روکا ہے، بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے یہاں پر ایک حدیث پیش کی کہ جو کوئی آدمی علم نجوم حاصل کرے، ستاروں کا علم حاصل کرے، اس کے ذریعے غیب جاننے کی کوشش کرے، اس کے ذریعے کل کے حالات پہچاننے کی کوشش کرے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی فقد اقتبس شعبة من السحر، اس نے جادو کا حصہ کچھ حاصل کیا ہے، اس نے جادو کا علم حاصل کیا ہے، اس نے جادو کے علم میں اپنا حصہ لگایا ہے۔ زاد ما زاد، کہتے ہیں کہ اب وہ جتنا زیادہ چاہے علم حاصل کرے اتنا زیادہ جادو اس کے پاس آتا جائے گا۔ اور جادو کا ذکر یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر کیا وہ اس لیے کہ جادو کفر ہے، جادوگر کی سزا قتل ہے۔ تو اسی طریقے سے علم نجوم، ستاروں کا علم حاصل کرنا، اس کے ذریعے مستقبل کے فیصلے بتانا، اس کے ذریعے مستقبل کے حالات کا ذکر کرنا، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں انسان کو غیب میں داخل کرتی ہیں، اور غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کر کے جو بات بتانا چاہی وہ یہی ہے کہ دیکھیے ستاروں کو دیکھ کر کے غیب کے جو دعوے کیے جاتے ہیں، مستقبل کے جو دعوے کیے جاتے ہیں، خاص طور پر پچھلے زمانے میں یہ علم بہت زیادہ تھا۔ پچھلے زمانے میں نہ وقت جاننے کے لیے گھڑیاں موجود تھیں، نہ جہت معلوم کرنے کے لیے، سمت معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ موجود تھا۔ وہ لوگ ستاروں کے ذریعے پہچانتے تھے کہ فلاں ستارہ آئے گا تو بارش ہوگی، فلاں ستارہ آئے گا تو موسم بدلے گا، فلاں ستارہ آئے گا تو وہ سمت بتاتا ہے، فلاں ستارہ فلاں وقت پہ طلوع ہوتا ہے، فلاں ستارے سے فلاں خیر آتا ہے، فلاں ستارے سے آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ جانتے تھے، وہ لوگ دعوے کرتے تھے، اس قسم کے ان لوگوں کے عام طور پر زندگی کے عمل تھے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کہ علم نجوم حاصل نہ کرو، علم نجوم حاصل نہ کرو۔ ہاں
آسمان پہ نظر دوڑاؤ، ستاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ اللہ نے کیسے ان کو بنایا ہے۔ ان کی عظمت کو پہچان کر کے، اللہ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کر کے اللہ کی عبادت میں لگو۔ اس بات کا ہمیں حکم ملا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، زمین میں چل پھر کر کے دیکھو کہ اللہ نے کیسے ان مخلوقات کو پیدا کیا، کیسے ابتدا ہوئی، ان تمام کا ہمیں حکم ملا ہے۔ لیکن اس پہ غور و فکر کر کے اپنے مستقبل کو پہچاننے کی کوشش کرنا، مستقبل کے دعوے کرنا، غیب کے دعوے کرنا، اس سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے، اس سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ پر جو یقین و ایمان ہونا چاہیے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اللہ پر توکل میں کمی واقع ہوتی ہے، اللہ سے انسان اپنا تعلق کاٹنے لگتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے پورے مسائل ان سے جوڑ لیتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان مخلوقات کی اس کائنات کے چلانے میں تاثیر ہے، یہ مخلوقات، یہ ستارے کائنات کے چلانے میں اپنا کوئی اثر رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے کسی سفر پر تھے، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ میری امت کے کچھ لوگوں نے آج حالت کفر میں صبح کی ہے، اور میری امت کے کچھ لوگوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کل رات جو بارش ہوئی تھی، کل جو اللہ نے رحمت نازل کی تھی، اس بارش کو دیکھ کر کے جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم کو بارش نازل ہوئی، اللہ کے فضل سے ہم کو ملی ہے، ان لوگوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ تو وہ لوگ یہ جانتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ فلاں ستارہ اگر طلوع ہوگا تو بارشیں ہوتی ہیں، تو گویا وہ تاثیر مانتے تھے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارشیں ہوئی ہیں۔ اس سے توحید میں خلل پڑتا ہے، اللہ پر توکل و اعتماد میں خلل پڑتا ہے۔ بندہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، ان چیزوں سے اپنے مستقبل کو جوڑنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام راستے کاٹ دیے، اللہ کے نبی نے تمام راستوں سے روک دیا کہ علم نجوم حاصل نہ کرو، علم نجوم حاصل نہ کرو۔ جو علم نجوم حاصل کرے گا گویا جادو والا علم حاصل کر رہا ہے، اور جادو والا علم حاصل کرنا کفر ہے، تو علم نجوم حاصل کرنا بھی گویا کفر ہوا۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ تو معزز حاضرین، علم نجوم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ علم نجوم حاصل کر کے اس کو مستقبل سے جوڑ کر غیب کے دعوے کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں۔ تو معزز حاضرین، تو اس میں گویا مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے، یہ خبر دی ہے کہ یاد رکھیں علم نجوم حاصل کرنا یہ ایک قسم کا جادو ہے، اور جس طریقے سے جادو سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں علم نجوم سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ آج کل علم نے کافی ترقی کی ہے، فورکاسٹنگ کی جاتی ہے کہ کب بارش ہونے کے امکانات ہیں، کب تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، کب طوفان آ سکتا ہے۔ تو کیا یہ باتیں سنی جا سکتی ہیں؟ کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے دیکھیے، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ جیسا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر۔ جو علم نجوم حاصل کرے تو گویا نجوم، ستاروں کی چال، اور کائنات میں اللہ نے ہواؤں کی رفتار اور ہواؤں کے جو قواعد بنائے ہیں، جیسے دیکھیے کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کی اپنی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کے قاعدے ہوتے ہیں، عربی میں قاعدہ کہا جاتا ہے بنیاد کو۔ ویسے ہی اللہ نے ہواؤں کے بھی قاعدے رکھے ہیں، ہوائیں ان قواعد پہ چلتی ہیں، ان بنیادوں پہ چلتی ہیں۔ اللہ نے بادل رکھے ہیں، بادلوں کی بنیادیں رکھی ہیں، بادلیں اپنی ایک ترتیب سے چلتے ہیں جو بالکل محکم ترتیب ہے، اللہ نے بڑے ہی بہتر انداز سے ان کی ترتیب بنائی ہے۔ تو اس کا علم اگر کوئی حاصل کر کے کل پرسوں یا آگے والے زمانے میں موسم کی جانکاریاں اگر کوئی دیتا ہے، جیسے آج کل موسم کی جانکاریاں ملتی ہیں، اور بہت سے مرتبہ موسم کی جانکاریاں رکھنے والے جو فورکاسٹنگ کرتے ہیں اس اعتبار سے بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، تو یاد رکھیں اگر کوئی بندہ اس کا علم حاصل کر کے آگے کسی خطرے سے بچنے کے لیے، آگے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، آگے کی اپنی ترتیب کے لیے اگر کوئی بندہ
اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، اس سبب کو اپناتے ہوئے، کل کے تعلق سے کوئی بات اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے، آگے کی احتیاط کا ہے۔ اس کی ایک دلیل ملتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو آج رات بڑی تیز ہوا چلنے والی ہے، آج رات بڑی تیز ہوا چلنے والی ہے۔ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا کہ کوئی رات میں اٹھے نہیں، رات میں کوئی نہ اٹھے، سب سوئے رہے، کوئی رات میں نہ اٹھے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کر دیا تھا، رات بڑی تیز ہوا چلی، اللہ کے نبی کے منع کرنے کے باوجود ایک آدمی اٹھا، کہتے ہیں کہ ہوا نے اس کو اٹھا کر کے کافی سینکڑوں میل دور پھینک دیا، ہوا نے اٹھا کر کے کافی سینکڑوں میل دور اسے پھیر دیا، جبل طی کے قریب لے جا کر کے پھینک دیا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ آج کی رات ہوا جو چلنے والی ہے یہ اسی قسم کی ایک چیز ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کی حفاظت کے لیے، اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا، تو بندوں نے مانا، محفوظ رہے۔ تو اس اعتبار سے اگر علم حاصل کر کے اگر کوئی بندہ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، 100% اس پر یقین نہ کرتے ہوئے اگر ان چیزوں سے احتیاط کے اقدامات کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا بعض مرتبہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ مچھیروں کو، مچھلی کا شکار کرنے والوں کو جا کر کے مچھلی کا شکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موجیں بڑی تیز آنے والی ہیں۔ احتیاط کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، بعض اوقات احتیاط نہیں کرتے ہیں تو حادثات واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیے، اگر مکمل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو اسباب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، علماء کرام کے فتاویٰ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس تعلق سے کہا ہے، اور مختلف علماء کے شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ البانی ہوں، شیخ علی حلبی ہوں، ان تمام لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ان سے استئناس کرتے ہوئے احتیاط کے خاطر بغیر یقین کے ایسا ہی ہوگا یہ کہے بغیر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی مرضی پر اس کو ٹالتے ہوئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو بارش ہو سکتی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہوائیں چل سکتی ہیں، اگر اللہ نے چاہا موسم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ کی مشیت پر اس کو ٹالتے ہوئے اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کو مانتے ہوئے اگر کوئی بندہ احتیاطاً کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی احتیاطی اقدامات کرتا ہے، کوئی پریکاشنری میجرز لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے اس کی توحید پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہاں جو منع کیا گیا ہے غیب کی باتوں کے دعوے کرنا، مستقبل کے دعوے کرنا، نفع و نقصان کے دعوے کرنا، جیسے لوگ کیا کرتے تھے کہ مجھے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پرندے کو اڑا دیا یا ستارے کو دیکھ کے کہہ دیا، یہ کہنے لگے ان ستاروں کی تاثیر سے بارشیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کی نسبتیں اللہ کی طرف کی جائیں تو ٹھیک ہے، غیر اللہ کی طرف نسبتیں نہیں کی جانی چاہیے۔ جیسا اللہ کے نبی نے کہا، جو یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے ہم پہ بارش ہوئی، اس نے حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ مطرنا بنوع کذا، فلاں ستارے کی تاثیر سے ہم پہ بارش ہوئی، اس نے حالت کفر میں صبح کی ہے۔ تو اسی اعتبار سے بندہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا۔ یہ انسانی علم کے حساب سے کچھ دعوے ہیں جو کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کتنے فورکاسٹنگز ایسی ہو چکی ہیں، لوگوں نے کتنے دعوے کیے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ جیسے بہت سے مرتبہ ہوتا ہے کہ چھٹیاں دی جاتی ہیں، کل بارشوں کے امکانات تھے، اسکول کو چھٹی کر دی گئی، بارش ہی نہیں ہوئی، کئی مرتبہ ہوتا ہے ایسے۔ تو اس لحاظ سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، تو نہ بارش ہوگی نہ ہوائیں چلیں گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے اگر ان چیزوں سے احتیاطی طور پر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے ایک اور جو حدیث پیش کی، امام نسائی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر۔ جادوگر کیا کرتے تھے؟ جادو کرتے ہوئے کوئی رسی لیتے، دھاگا لیتے، دھاگے میں گانٹ مارتے، گانٹ میں پھونک دیتے کچھ شرکیہ کفریہ کلمات پڑھ کر کے،
شرک یا کفریہ کلمات پڑھ کر کے ان گانٹھیوں میں پھونک مارا کرتے تھے جادو کر کے. تو اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی ایسی گانٹھی مار کر کے اس میں پھونک دے اس نے جادو کیا، اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، گویا مشرک ہوا. ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو کسی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لے اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں، اللہ اسی کے حوالے اسے کر دیتے ہیں. یہ امام نسائی کی روایت کردہ صحیح حدیث ہے. اس میں حدیث میں اگرچہ کہ کچھ کمزوری ہے، سند میں ضعف ہے، لیکن دوسری احادیث سے مل کر کے یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، حسن کے درجے تک پہنچتی ہے. تو معزز حاضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو کہا کہ گانٹھی مار کر کے اس میں پھونکنا یہ شرکیہ عمل ہے، یہ جادوگروں والا عمل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جادو کی کئی قسمیں جو ذکر کی جا رہی ہیں اس باب میں، یہ بھی ایک باب میں ذکر کیا گیا کہ دھاگوں میں یا لوگوں کے بال لے کر کے بالوں میں گانٹھیاں مارنا، لوگوں کے کپڑے لے کر کے ان کے کپڑوں میں گانٹھیاں مارنا، لوگوں کی استعمال شدہ چیزیں لے کر کے اس میں گانٹھیاں مارنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں، شرک یا کفری عمل ہیں، کیونکہ یہ جادوگروں کا عمل ہے. جادو شرک و کفر ہے، جادو شرک و کفر ہے. تو اس میں گویا امت کو اس عمل سے روکا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی عمل نہ کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ گانٹیاں باندھ کر کے اس میں تم پڑھ کے پھونکتے جاؤ، شرکیہ کفریہ کلمات پڑھ کے پھونکتے جاؤ. یہ عمل ناجائز ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، یہ عمل انسان کو جادو کرواتا ہے اور جادو شرک و کفر کی بات ہے. اور معزز حاضرین، یہاں پر اللہ کے نبی نے آخر میں جو کہا کہ وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ، جو کوئی بندہ کسی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اپنے سپرد کر لیتے ہیں. اس کے بجائے بندہ انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر لے، ستاروں کے حوالے کر دے، جادوگروں کے حوالے کر لے، نجومیوں کاہنوں کے حوالے کر دے، غیب کی بات بتانے والوں کے حوالے کر دے. یعنی حوالے کرنے کا معنی یہ ہوا کہ ان کی بات سن کر کے ان کے مطابق چلنے لگے، ان کی بات ماننے لگے، ان کی بات کو سچا سمجھنے لگے. جو ایسا کرے گا اسی کے حوالے ہو جائے گا، اسی کے حوالے ہو جائے گا. اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، وہ اسی کے حوالے رہے گا. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے کر دیا جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. گویا یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ دیکھو بھروسہ اللہ پہ کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں نہیں لگائی جا سکتی. ہاں دنیاوی مسائل میں کسی مدد کے لیے آپ کسی سے امید لگائیں، الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ ایک سبب ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے چاہا یہ مدد کرے گا، اللہ نے نہ چاہا تو یہ کوئی مدد نہیں کرے گا. مکمل اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث جو پیش کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا الا هل انبئکم ما العظہ ہی النمیمہ القالۃ بین الناس. کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عظ کیا ہے. عظ کیا ہے؟ ہی النمیمہ، یہ چغلیاں ہیں، یہ چغلیاں ہیں. القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، یہاں کی بات وہاں لگا دے، وہاں کی بات یہاں لگا دیں. ان تمام چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے روکا ہے، سختی سے منع کیا ہے. دیکھیے عظ عربی زبان میں کہتے ہیں عظہ یعظہ عظہن، اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جادو کرنا، چغلی کرنا. یہ تمام اس کے معنی میں آتے ہیں، یہ تمام اس کے معنی میں آتے ہیں. جھوٹ بولنا، جادو کرنا، چغلیاں کرنا، یہاں کی باتیں وہاں لگا کر کے اختلافات پیدا کرانا، یہ تمام اس میں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے یہاں پر جو حدیث بیان کی ہے اس کا ایک معنی یہاں پہ ذکر کیا کہ چغلیاں کرنا، لوگوں میں باتیں پھیلانا، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرانا، اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے. یعنی یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو اس بات سے روک رہے ہیں کہ آپس میں چغلیاں نہ کریں،
آپس میں چغلیاں نہ کریں، چغلیوں سے پرہیز کریں، کیونکہ چغلیوں سے دل خراب ہوں گے، آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، رشتے ہو تو رشتے ٹوٹیں گے، تعلقات ہو تو تعلقات میں دراڑ پیدا ہوگی۔ ان تمام سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کی بنیادی اصولوں میں ایک اصل ہے کہ آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے سے الفت، بھائی چارگی، یہ مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا کہ بتاؤں عرض کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں، یعنی آپ نے سیدھے نہیں بتا دیا، پہلے پوچھا بتاؤں کیا، تاکہ شوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، لوگ پوچھیں کہ ہاں بتائیے اللہ کے نبی، تب جا کر کے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ ایسی باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو یا پھر ایک دوسرے کے دل خراب ہو جائیں۔ یہ عام طور پر کون کرتے ہیں؟ جادوگر لوگ کرتے ہیں، یہ جادوگروں کا طریقہ ہے، لوگوں میں اختلاف پیدا کرانا، لوگوں کو لڑانا، ایک دوسرے کے قریب کرنا۔ کرتے نا کہ جادوگر میاں بیوی میں محبت پیدا کرانے کے لیے جادو کر دیا، میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کے لیے جادو کر دیا، کوئی اچھی تجارت چل رہی تھی، پارٹنرشپ اچھی چل رہی تھی، اس کو توڑنے کے لیے جادو کر دیا، کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جادو کر دیا۔ حسد، جلن، یہ چیزیں ان کا سبب بنتی ہیں، حسد و جلن کی بنیاد پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو اگر بندہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے، چغلیاں کرنے لگے، تو یہ چغلیاں اسے آہستہ آہستہ وہاں تک لے جائیں گی کہ بندہ جادو تک کرا سکتا ہے، بندہ جادو تک کرا سکتا ہے، بندہ ایک دوسرے کو جدا کرانے کے لیے حرام کاموں میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ دیکھو چغلیاں بھی جادو ہی کا کام کرتی ہیں، چغلیاں بھی جادو ہی کا کام کرتی ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آخری جو بات یہاں پر مؤلف نے پیش کی ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض اوقات جو بیان ہوتے ہیں، جو خطاب ہوتے ہیں، وہ جادو کا کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو بیان ہوتے ہیں، جو خطاب ہوتے ہیں، وہ جادو کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پلٹ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کسی کا بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا اچھا انداز ہوتا ہے، بولنے کا طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے، نہ ماننے والا بھی مان جاتا ہے، نہ ماننے والا بھی باتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر اسی بیان کو حق کے لیے استعمال کیا جائے، حق طریقے سے استعمال کیا جائے، الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے، الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ اگر یہی بیان، یہی خطاب، یہی باتیں اسی زبان کو باطل کو رائج کرنے کے لیے، غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو بڑی سخت چیز ہے۔ اسی لیے ایسے اعمال کو، ایسی باتوں کو، ایسے بیانات کو اللہ کے نبی نے جادو کی تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ دیکھیے جب اللہ کے نبی کوئی تشبیہ دیتے ہیں تو اچھی تشبیہ دیتے ہیں، جادو اچھی چیز نہیں ہے، جادو اچھی چیز نہیں، جادو شرک ہے، جادو کفر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر جادو سے جو اس کی مثال پیش کی ہے، اس کی تشبیہ جو دی ہے، اس کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے کہ جو اللہ نے آپ کو بیان کرنے کی حیثیت، صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، ملکہ دیا ہے، اس کو صحیح میں استعمال کرو تو تمہارے حق میں خیر ہوگا، اگر اس کو غلط میں استعمال کرو تو یاد رکھو یہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہوگا، یہ جادو جیسا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، دو لوگ میرے پاس مسئلہ لے کے آتے ہیں، ایک کی زبان بڑی چرب زبان ہوتی ہے، ایک آدمی کی زبان بڑی چرب زبان ہوتی ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، لوگوں کو اپنے باتوں میں ایسے کر لیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی دو لوگ جھگڑا کر کے میرے پاس پہنچیں، اس میں کوئی ایک چرب زبان ہو، وہ اپنی زبان سے اپنی بات کو منوا لے اور اس کی بات میں آ کر کے میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، تو یاد رکھو میں اسے جہنم کا حصہ دے رہا ہوں۔ یعنی میرے فیصلے سے حلال حرام نہیں ہو جاتا، حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اس کی زبان میں آ کر کے، اس کی زبان کی تاثیر میں نے کوئی فیصلہ غلطی سے کر دیا تو فیصلہ حقیقت میں صحیح نہیں ہوگا، اور اگر وہ جانتے بوجھتے غلط چیز کو اختیار کرے گا تو گویا جہنم کا ٹکڑا وہ لے رہا ہے۔ اب اس کی مرضی، جہنم کا ٹکڑا چاہے تو لے چاہے تو نہ لے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چرب زبانی بعض اوقات باطل کو حق بنا دیتی ہے، حق کو باطل کر دیتی ہے۔ اور ایسے خطاب بھی ہو سکتا ہے، خطابی بھی ہو سکتا ہے، جسے ہوتا ہے نا کہ بعض بریلوی حضرات شرک کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا اس کو توحید سمجھنے لگتا ہے، سامنے والا اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، جبکہ وہ شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ قرآنی آیات پیش کریں گے، احادیث پیش کریں گے اور اس کا غلط مطلب نکالیں گے، غلط معنی نکالیں گے، اس کو ایسے پیش کریں گے جیسے کہ بالکل وہی حق ہے۔
تو یہ تمام کے تمام بیان جو توحید کو ختم کرنے کے لیے، شرک کو عام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ سب جادو کا کام کرتے ہیں، اور ایسے جادوگر مشرک ہوتے ہیں، ایسے جادوگر کافر ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، کچھ بیان جادو کا سا کام کرتے ہیں۔ تو اپنے کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو صلاحیت کا جائز استعمال کریں، ناجائز استعمال، کسی چیز کا غلط استعمال کرنا، یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اس کی مثال، اس کی تشبیہ اللہ نے یہاں جادو سے دی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ باب یہاں پر مؤلف نے جو ذکر کیا، اس میں جادو کے مختلف طریقے پیش کیے ہیں، جیسے زمین پر لکیریں ڈال کر کے، پرندے کو اڑا کر کے، یا پھر چغلیاں کر کے جادو تک پہنچنا، یا پھر اپنی زبان کو استعمال کر کے غلط کو صحیح بتا کر کے جادو کے راستے پہ چلنا۔ یہ تمام چیزیں جادو کی مختلف اقسام میں سے قسم ہیں جو انسان کو جادو تک لے کے جا سکتی ہیں، کفر تک لے کے جا سکتی ہیں۔ ان تمام سے پرہیز کرنے کی گویا یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و کفر سے، جادو سے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو شرک و کفر تک لے جاتی ہے، ان تمام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔